میرے اور آپ کے آقا و مولا فرماتے ہیں، ابن آدم کہتا ہے مالی مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال۔ فرمایا اس کا مال وہ ہے جس نے پہنا اور پرانا کر دیا، کھایا اور ضائع کر دیا۔ فرمایا باقی اس کا نہیں ہے، اس کے وارثوں کا ہے۔ وہ تو کفن بھی میلا نہیں ہونے دیں گے کہ بانٹ لیں گے، تیری گھڑی اتار لیں گے، تو خاتون ہے تو تیرا زیور اتار لیں گے، بیٹیاں تبرک کے طور پہ یہ ماں کی نشانی رکھ لیں گے، بیٹا تبرک کے طور پہ قیمتی گھڑی رکھ لے گا، لیکن تیرے ان کپڑوں کو اتارتے ہوئے انہیں ڈر لگے گا، تجھے غسل دیتے ہوئے ڈر لگے گا۔ میاں صاحب بولے جاندی واری ڈرونا بنیو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جاندی واری ڈرونا بنیو تے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے، جنہ لئی تو پاپ کمایا جی کتھے نہیں تیرے کر دے۔ حساب میں تو وہاں پھنسا ہوا ہوگا، موجیں اور کر رہے ہوں۔ اپنی اولاد کا، اپنے متعلقین کا یہ ذہن بناؤ کہ یہ مال دولت یہ ضرورت ہے ہماری، مقصد نہیں ہے۔ جب مقصد بن جاتا ہے تو تباہی ہے، مقصد نہ بننے دیں۔ میرے حضور نے 3 قسمیں کر کے کہا، ما نقصا مالو عبد من صدقہ، 3 چیزوں پہ قسم کی، ان میں سے ایک چیز یہ تھی۔ فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال کم، صدقے سے مال کم ہوتا تو حضرت ابو بکر صدیق اس دنیا کے سب سے غریب شخص ہوتے ہیں جنہوں نے سارا مال دے دیا۔ حضرت عثمان غنی سب سے غریب ہوتے ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف سب سے غریب ہوتے جنہوں نے 30,000 غلام آزاد کیے زندگی۔ تو مال خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، اور یہ بات حضور ویسے بھی فرما دیتے تو کافی تھا، لیکن میرے حضور نے قسم کر کے کہا کہ میں رب کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کو سورہ البلد کے مضامین پر غور و تأمل کی توفیق۔ تو ہم نماز کے اندر جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ سے سیدھی راہ جو مانگ رہے ہوتے ہیں، تو یہ نہیں مانگ رہے ہوتے کہ سیدھی راہ دکھائی دے، ہم دیکھ چکے ہیں حضور کے صدقے سے تبھی تو کلمہ پڑھا ہے، سیدھی راہ دیکھ چکے ہیں تبھی تو وضو کیا ہے، سیدھی راہ دیکھ چکے ہیں تبھی تو کانوں تک ہاتھ لگا کے ہاتھ باندھے اس کی حضور کھڑے ہیں اور رخ قبلہ کی جانب کیا ہے، دیکھ چکے ہیں۔ لیکن آج نماز کے اندر ہم یہ کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، مالک راہ دیکھ تو چکے ہیں لیکن پہنچنا بڑا مشکل ہے، راستے میں شیطان بھی کھڑا ہے، نفس بھی کھڑا ہے، کہیں راستہ خراب نہ ہو جائے، ساری زندگی کی کمائی کہیں لٹ نہ جائے۔ اس لیے اللہ سے مانگا کہ مالک ہم کمزور ہیں، ہمیں کوئی مان نہیں ہے کہ ہمیں راستہ دیکھ لیا تو منزل پہ پہنچ جائیں گے، قدم قدم پہ شیطان ہے، نفس موجود ہے، مالک تو دستے کرم بڑھا اور ہمیں منزل تک پہنچا دے، اور جب وہ کرم کرے گا تو پھر پہنچتے ہوئے دیر نہیں لگے گی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نے خود ہی فرمایا، حذیفہ سنو، یہ میرے پاس فرشتہ کھڑا ہے جو آج سے قبل دھرتی پہ پہلے کبھی نہیں آیا، آج یہ پہلی مرتبہ دنیا پہ آیا ہے اور اللہ سے اجازت لے کے 2 کام کرنے آیا ہے، ایک تو مجھے سلام کرنے آیا ہے اور دوسرا مجھے خوشخبری دینے آیا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار اور آپ کے بیٹے حسن حسین جنتی جوانوں کے ساتھ۔ تو کہا کہ لوگوں میرے ساتھ جو ہونے جا رہا ہے، جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، مجھے اچھی طرح معلوم ہے، ہونے والے مناظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہے ہیں، کوئی چیز میری نظروں سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں کیوں جا رہا ہوں؟ وہ لفظ سنیے، عظیمتوں کی کتنی دلاویز کہانی ہے، کانسیپٹ کتنا واضح تھا، تصور کتنے واضح تھے۔ وَلَكُمْ فِيهَا أُسْوَةٌ، میں اس لیے جا رہا ہوں قیامت تک جبر، ظلم، جور اور زیادتی کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے لیے کوئی نمونہ تو ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا أُسْوَةٌ، میری زندگی آنے والوں کے لیے نمونہ بن جائے کہ مفاہمت جبر سے نہیں کی جاتی، ظلم سے صلح نہیں کی جاتی، ظلم کا مقابلہ کیا جاتا ہے چاہے کچھ بچے یا نہ بچے۔ لوگ سر بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے ہیں، امام نے ہاتھ بچانے کے لیے سر دے دیا، یزید کے ہاتھ میں یہ ہاتھ نہیں آئے گا۔ وہ کہانی تو آپ نہیں بھول سکتے جب ایک عربی نے کہا کہ حضور میں آپ کو نبی تب مانوں گا اگر وہ درخت آپ کی نبوت کی گواہی دے گا، آپ اگر اس کو بلائیں گے۔ تو میرے حضور فرماتے ہیں میں نے کیا بلانا، جا کے تو ہی کہہ دے تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ درخت اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے گھر میں ایک پرندہ تھا، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں لکھا ہے کہ حضور جب گھر پہ ہوتے تو ایک کونے میں بیٹھ کے حضور کو تکتا رہتا،
اور جب حضور گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو مضطرب ہو جاتا، کبھی چھت پہ، کبھی دیوار پہ، کبھی کسی گوشے میں، کبھی کسی گوشے میں۔ جب حضور دوبارہ گھر تشریف لاتے تو سکون سے ایک کونے میں بیٹھ کے حضور کو دیکھتا رہتا، اس کے دکھی دل کو قرار آ جاتا۔